بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر طاہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر اردو۔ معزز ویورز، آج ہم علم بیان کے دوسرے ٹاپک استعارہ پہ بات کریں گے۔ اس کا دوسرے رکن استعارہ پہ، پہلے ہم نے تشبیہ پہ ایک لیکچر ہوا تھا، آج ہم استعارہ پہ بات کریں گے۔ علم بیان میں کل 4 رکن آتے ہیں، اس کے 4 حصے ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو آج دوسرا ٹاپک استعارہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ استعارہ کیا ہوتا ہے۔ استعارہ کیا ہوتا ہے جی؟ استعارہ جو ہے یہ مستعار سے نکلا ہے۔ مستعار کا مطلب ہے ادھار۔ مستعار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھار۔ مثلا کسی سے کوئی چیز ادھار لینا، کتاب ادھار لے لینا، کیمرہ ادھار لے لینا، کوئی چیز ادھار لے لینا تو اسے مستعار کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ چیز مستعار دے دو، مطلب کہ مجھے ادھار دے دو۔ تو استعارہ کے جو لغوی معنی ہے ادھار لینا کے ہیں، اور استعارہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ علم بیان میں جو استعارہ ہے وہ کسی دوسری چیز کی خوبی جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے ادھار لی جاتی ہے اور اس کو مکمل طور پر وہی چیز قرار دے دیا جاتا ہے، تو اسے استعارہ کا، اس کی آپ تعریف دیکھتے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں؟ مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میرا محبوب پھول جیسا ہے تو وہ پھول جیسا ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ وہ بالکل ہے ہی پھول، یا وہ ہے ہی وہ چاند، یا وہ ہے ہی شیر، تو یہ اس کے مجازی معنی بن جائیں گے، کیونکہ وہ حقیقت میں نہ تو پھول ہو سکتا ہے، نہ چاند ہو سکتا ہے، نہ شیر ہو سکتا ہے۔ تو استعارہ میں تشبیہ میں حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور استعارہ میں مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان تعلق جو ہے وہ تشبیہ کا ہوتا ہے، مطلب خوبی کا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبی کو لے کر جس کے لیے وہ لفظ ادھار لیا جا رہا ہے اس کی خوبی میں اضافہ کرنا۔ اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں جی۔ میرا چاند آیا، میرا چاند آیا، اب جس کو بھی کہا گیا ہے چاند، وہ بیٹے کو کہا گیا ہے، وہ محبوب کو کہا گیا ہے یا کسی اور کو کہا گیا ہے، تو اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو بالکل چاند ہی کہہ دیا کہ وہ میرا چاند آیا، وہ میرا شیر آیا۔ اب جو ایک مصرع میں نیچے لکھا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ مصرع میر ببر انیس نے ایک مرثیے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں آمد کے موقع پر لکھا، اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر شیر کہہ دیا بہادری کی وجہ سے، کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ تو یہ ہے استعارہ۔ استعارے کا ایک اور خوبصورت شعر، یہ میں نے کہیں سے پڑھا تھا، بہت پیارا ہے استعارے کا شعر، مجھے اس کے شاعر کا تو پتہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویورز کے ساتھ میں شیئر کروں۔ دیکھو کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا، سر پہ چاند ہاتھ میں دمدار ستارہ۔ اب سچویشن کیا ہے کہ شاعر کا جو محبوب ہے وہ صفائی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور اس نے سر پر کچرے والا باٹا اٹھایا ہوا ہے، تو وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے وہ اس کا انداز پسند آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جھاڑو کو وہ دمدار ستارہ کہہ دیتا ہے مکمل طور پر، اور جو سر پہ اس نے کچرے والا باٹا اٹھایا ہوا ہے اس کو وہ چاند کہہ دیتا ہے۔ تو یہ اسے کہا جاتا ہے استعارہ۔ آگے جی، استعارے کے جو ارکان ہیں وہ کل 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ دیکھیں جی۔ مستعار لاہ، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لاہ کیا ہے؟ ہوتا ہے وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، مستعار لاہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیٹے کے لیے، آپ محبوب کے لیے، جس طرح حضرت میر ببر انیس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شعر کا لفظ ادھار لیا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مستعار لاہ ہیں، مستعار لاہ ہے۔ اور مستعار منہ وہ چیز جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، مثال چاند، پھول، شیر، یہ مستعار منہ ہے، کیونکہ اس سے وہ خوبی ادھار لی جا رہی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ وجہ جامع۔ وجہ جامع کہ وہ مشترک خوبی جو مستعار لاہ اور مستعار منہ میں پائی جاتی ہے، وجہ جامع کہلاتی ہے، کہ چاند میں خوبصورتی ہے، پھول میں بھی خوبصورتی ہے اور شیر میں
بہادری ہے۔ تو یہ ہے 3 ارکان استعارے کے۔ آگے جی واضح رہے کہ مستعار لا اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ جس طرح تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے، اسی طرح استعارہ میں مستعار لا اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہا جاتا ہے۔ یہ جی ہم اعادہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک میں نے مثال دی تھی کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اس مصرے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے شیر کا لفظ جو ہے نا وہ ادھار لیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر ہم استعارے کے تینوں ارکان دیکھتے ہیں کون کون سے، کہ جو مستعار لا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، مستعار منہ شیر ہے، اور وجہ جامع بہادری ہے۔ اکثر اوقات جو مصرع ہوتا ہے یا جو جملہ ہوتا ہے اس کے اندر صرف مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے، مستعار لا اور وجہ جامع کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن کچھ صورتوں میں مستعار لا اور مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے، وجہ جامع کا پھر بھی ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے جی استعارے کے ارکان، اور اس میں کہ کون کون سا رکن ہوتا ہے، اس کے حصے کون کون سے ہیں، اور کون سا لفظ اس کے کس رکن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خدا حافظ جی اس کے لیے، اور انشاءاللہ اگلی جو ہماری ملاقات ہوگی اس میں میں کوشش کروں گا تشبیہ اور استعارے کے درمیان جو فرق ہے اس کو بتایا جائے۔ آپ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے اس چینل کو، اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس یقیناً ان لیکچر سے آپ کی اردو کی جو معلومات ہے اس میں خاصا اضافہ